سوال پوچھا گیا کہ اسکن میں انجیکشن لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ انتہائی مختلف فیہ مسئلہ ہے کہ اسکن میں انجیکشن لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ علماء نے اس میں بہت بحث کی ہے۔ جو لوگ جو علماء کرام انجیکشن سے روزہ نہ ٹوٹنے کی قائل ہے، ان کی دلائل یہ ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ یہ منفذ حقیقی نہیں ہے، یعنی جیسے ہماری منفذ حقیقی ہے جس میں سے ہم کوئی چیز ہمارے جسم کے اندر چلی جاتی ہے، وہ ایک مخصوص رستے سے اندر چلی جاتی ہے اور دو جگہوں پر وہ جاتی ہے، جوف پہ یعنی پیٹ میں اور معدے میں چلی جاتی۔ تو جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ منفذ حقیقی نہیں ہے اور انجیکشن جو ہے وہ یا تو سکن میں لگ جاتا ہے یا رگ میں لگ جاتا ہے، فلہذا نہ وہ منہ کے ذریعے، نہ ناک کے ذریعے، نہ کان کے ذریعے، نہ آنکھوں کے ذریعے ہمارے جسم میں جو ہمارا معدہ ہے یا ہمارا جوف، ہمارا پیٹ ہے، وہاں تک ان کا رسائی نہیں ہوتا، فلہذا جو چیز منفذ حقیقی سے اندر نہ چلی جائے وہ روزے کو نہیں توڑتے۔ لیکن دوسری طرف کچھ علماء جو ہے محققین، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو مجوزین علماء ہے، یعنی جو فقہا یہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن سے، وہ بھی اپنے فتوے کے آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ بلا ضرورت رمضان شریف کی مہینے میں یا روزہ رکھتے ہوئے بلا ضرورت ٹیکہ نہ لگانا چاہیے، انجیکشن نہیں لگانا چاہیے۔ کیوں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہرحال کوئی تاثیر تو ہے نا اس کی، تو فلہذا اگر کسی نے افطاری کر لی تو افطاری کے بعد، اور اگر ان کو ضرورت پڑ جائے، انتہائی اشد ضرورت، تو اشد ضرورت پڑ جائے تو ہمیں تو روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہے، فلہذا کیا ٹیکے سے روزہ توڑے یا کسی دوائی سے لینے کے ٹوٹ لیں، فلہذا اس میں کوئی حرج۔ لیکن وہ علماء جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ کچھ ہمیں دلائل یہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز ہے جو شوگر والوں کو لگائی جاتی ہے، انسولین لگائی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسولین لگ جاتی ہے اس کے بعد فوراً بندے کو بھوک لگ جاتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس انسولین نے انسانی جسم کے اندر کچھ ایسے محرکات پیدا کیا ہیں، اگرچہ وہ منفذ حقیقی سے اندر تو نہیں گیا، لیکن غیر منفذ سے بھی اس نے ایسے ہی ہمارے اندر ایک صورتحال پیدا کی کہ جس کی وجہ سے ہمیں بھوک لگی ہے۔ ایک دوسرے کسی ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جائیں گے، انہیں آپ کہیں گے کہ برادرم اگر میں ڈرپ لگاتا ہوں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو وینٹیلیٹر پہ لوگ ہوتے ہیں یا وہ بیمار جو ہمارے ہاسپیٹل میں نیبلائز کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک ڈرپ جو ہے وہ 24 آورز لگا رہتا ہے۔ کیا کسی ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ ڈرپ کیوں لگا رہا ہے؟ آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے اسی لیے کہ اس کے جسم میں انرجی اور اس کے جسم میں پانی کی سپلائی ہوتا رہے۔ تو فلہذا معلوم ہوا کہ ڈرپ سے یا ٹیکے سے ہمارے جسم کے اندر ویسے مواد داخل ہو سکتے ہیں اگرچہ وہ منفذ حقیقی سے نہ ہو، غیر منفذ حقیقی سے ہو۔ اچھا یار، یہاں تک بھی تو سنیں کہ فقہا ہمارے کیا فرماتے ہیں۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے بندے کو کھلا استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، وہ مخرج ہے، منفذ نہیں ہے۔ استنجا والی جگہ مخرج ہے، منفذ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے فقہا فرماتے ہیں، اگر آپ فقہا کے قول کو اٹھا کے دیکھیں گے، آپ فتاویٰ کو دیکھیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ینشف الماء، ہو سکتا ہے کہ مخرج جو ہے، مقعد جو ہے، وہ پانی کو جذب کر لے۔ یار وہ تو مخرج ہے، منفذ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے فقہا جو ہے ان کو یہ کہتے ہیں۔ اچھا، آپ کی اگر معدے میں درد ہو، کسی بھی بندے کے معدے میں درد ہو، تو آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس، انہیں کہو میرے معدے میں درد ہے، ڈاکٹر آپ کو ایک ٹیکہ سکن میں لگائیں گے، اور جب سکن میں لگائیں گے تو اس ٹیکے کی تاثیر یہ ہوگی کہ وہ آپ کے معدے کا درد ٹھیک ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی منفذ غیر حقیقی سے بھی جب کوئی ٹیکہ ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے ہمارے جسم میں کوئی فائدہ مل جاتا ہے۔ میں خود بیمار ہوا اور میری کڈنی میں درد ہوا، اب وہ منفذ حقیقی نہیں ہے، لیکن میں جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے، اب میں تڑپ رہا تھا، مجھے بہت تکلیف تھی، میں نے یہ فقہا کا یہ قول بھی سنا تھا کہ ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، میں نے خود کوئی تحقیق نہیں کی تھی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کڈنی میں درد ہے اور آپ کو ایک ٹیکہ لگانا ہوگا۔
تو میں نے کہا ٹیکا آپ ناڑ میں لگائیں گے یا آپ سکن میں لگائیں گے؟ انہوں نے کہا سکن میں لگاؤں گا۔ سکن میں انہوں نے ٹیکا لگایا اور آپ یقین جانے کہ میری کڈنی میں جو درد تھا وہ 2 منٹ بعد بالکل ٹھیک ہوا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس ٹیکی کی کوئی تاثیر ہے جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تیل لگانے کا بھی تو تاثیر ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے تو تیل لگاتے ہیں، اور حالانکہ تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں اسے کہتا ہوں نہیں، سر درد الگ چیز ہے، جسم درد الگ چیز ہے، تمہارے اندر جو جوف ہے، جو معدہ ہے، اس تک دوائی کی نفاذ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج کل تو میں فتاوا پڑھ رہا ہوں بہت سارے علماء کی کہ وہ تو انسولین سے بھی روزہ توڑنے کی قائل نہیں ہے، لیکن جو محققین لوگ ہیں، جو مدققین ہے، وہ ٹیکے سے چاہے وہ سکن میں ہو اور چاہے وہ ناڑ میں ہو، چاہے وہ ڈرپ کی شکل میں ہو اور چاہے وہ انسولین کی شکل میں ہو، وہ ان کی خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور ان کو توڑ دیتے ہیں۔ انہی علماء کرام میں ایک محقق و مدقق مفتی منیب الرحمان صاحب ہے جنہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور انہی محققین و مدققین میں سے ایک مفتی عبدالقیم ہزاروی صاحب بھی ہے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فلہذا تحقیق یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، احتیاط کر لینی چاہیے، تھوڑا صبر کر لے، مغرب کے بعد افطاری کے بعد ٹیکا لگوائیں۔ اور اگر ایک بندہ کہے کہ مجھے تو انتہائی ضرورت ہے، تو انتہائی ضرورت کی وقت تو لوگ اورل بھی لیتے ہیں، الا مضطررتم الیہ، اضطرار کی حالت میں تو لوگ اورل بھی لے لیتے ہیں، اللہ کریم نے معاف فرمایا ہوتا ہے اس صورتحال میں، پھر اس روزے کے قضائی لوگ لیتے ہیں۔ تو محققین اور مدققین کے قول کے مطابق انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔